خود غرضی دنیا کے تمام تر مصائب کی بنیاد ہے۔ محض اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے روبائے عمل ایک بڑا المیہ اور سانحہ ہے۔ اپنی مدد آپ کی عادت اپنائیں، دوسروں پر انحصار کرنے کی عادت ترک کر دیں۔ آپ جو کام خود کر سکتے ہیں اس کے لیے دوسروں پر انحصار ہرگز نہ کریں۔ اپنے نفس پر گرفت رکھنا ہی اصل بہادری ہے اور عین آزادی بھی ہے، اور جذبات کی اور نفس کی پیروی کرنا عین غلامی کی مانند ہے۔ ضبط نفس تمام تر تکالیف اور مصائب کا حل ہے۔ ضبط نفس کی عدم موجودگی تمام تر مصائب کی جڑ ہے، اور ضبط نفس کی مشق تمام مصائب کا علاج ہے۔ میں ادھورے کاموں سے نفرت کرتا ہوں۔ اگر کام درست ہے تو آپ دیدہ دلیری کے ساتھ اسے سر انجام دیں، اور اگر کام غلط ہے تو اس سے فوراً دستبردار ہو جائیں۔ اگر آپ خیرات کرتے ہیں تو آپ اپنے اس عمل کو خفیہ رکھیں، دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ بہتر عمل، مہربان احساسات، مقدس سوچیں، یہ سب کچھ مذہب کی بنیاد ہے۔ مذہب ہمیں ایسا جذبہ عطا کرتا ہے جس سے خوشی اور امید کی عکاسی ہوتی ہے۔ جذبات یا دکھاوا آپ کے مذہب میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا، کیونکہ مذہب تقریبات کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس پر آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ اچھی نگاہ کے حامل بنیں، نیکی کی راہ اختیار کریں، اور یہ سب کچھ نہ صرف اپنے تک محدود رکھیں بلکہ دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنے کی تلقین کریں۔ آپ اس خوشی کے لیے جشن مناتے ہیں جو آپ کو اچانک حاصل ہوتی ہے، اور جس کے حصول کے لیے آپ نے کوئی تگ و دو نہیں کی ہوتی۔ بیرونی اصلاح کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی وہ کسی شخص کو تبدیل کر سکتی ہے، بلکہ اصلاح کاری کا عمل انفرادی تبدیلی کا عمل ہے، اور یہ عمل کسی بھی شخص میں اندرونی طور پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ دست نہ رک رہے ہوں تو فوراً ایک سنگترے کا چھلکا اور منکا کے خشک بیج پیس کر پانی کے ساتھ کھائیے، دست اسی وقت رک جائیں گے۔ اس دنیا کے کفت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تو اس دنیا سے مر جا، پھر فانی و لذت اور بقا باللہ ہو جائے گا، کیونکہ جب تیری نسبت باقی کے ساتھ ہو جائے گی تو باقی ہو جائے گا۔ اب تو تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے، اس لیے تو فانی ہے۔ اللہ پر راضی وہ انسان ہے جس نے اللہ سے کچھ اور نہیں لینا۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے، اور راضی انسان وہ ہے جو اللہ کے کام میں دخل نہ دے۔